آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ جب انسان نے پہلے پال اس زمین پر قدم رکھا، اللہ نے انسان کی زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ اس کو بھیجنے سے پہلے پانی، ہوا، آگ، مٹی، ان سب کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کھانا ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل پھول، درخت، میوے پیدا کیے، اور اللہ نے پہاڑ، دریا، چشمے، چاند، سورج، ستارے، ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ نے پیدا کی۔ زمین و آسمان کے اندر بہت سی خزانے ہیں، مثال لوہا، چاندی، تیل، کوئلہ، گیس۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، اور ان سب چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے دریافت کوئی بات جو ابھی معلوم نہیں ہوئی، یا کوئی چیز جس کی تحقیق یا تلاش جاری ہو، علم اور عقل رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی۔ ان سب میں چھپی ہوئی اور جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے فائدہ کے لیے بنائے، یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور انسان کی نسلیں حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، اور سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین پر انسان پیدا کرنے والے ہیں؟ اور انسان تو زمین پر صرف فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا مجھے جس چیز کا علم ہے اس کا تم کو نہیں۔ پھر اللہ نے اپنے ہی ہاتھوں آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور مناسب شکل دی۔ پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا چیزوں کے نام بتاؤ، تم سچے ہو تو۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، اور ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے جب ان سب چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے اندر کی سب چھپی باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا پھر چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا تجھے آخر کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ میں نے تو تجھے حکم دیا تھا۔ پھر اس نے کہا آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ اور جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا تو آسمان سے اتر جا، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ پھر اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ پھر اللہ نے اس پر کہا میں نے تجھے مہلت دی۔ پھر ابلیس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں کو ہر جانب سے بہکاؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، اور جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، پر اس درخت کی طرف مت جانا۔ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے اس کے قریب جانے سے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو، اور میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے فریب میں آ کر آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو دونوں جنت کے لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اس پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سخت شرمندہ ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا اور فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت تک تم دونوں کو رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اسی لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور کہا میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا۔ اس پر اللہ نے کہا آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں،
اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی اور طواف کیا۔ آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سبق ملتی ہے۔ پہلی بات، تکبر سب سے بڑا نقصان ہے۔ ابلیس نے صرف تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کا حکم سب سے اہم ہے۔ فرشتوں نے فوراً حکم مان لیا۔ اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ تیسری بات، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ انسان خطا کر سکتا ہے، لیکن اصل بات سیکھنا ہے۔ چوتھی بات، توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ سچی توبہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ پانچویں بات، شیطان دشمن ہے۔ شیطان نے انہیں بہکایا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ چھٹی بات، علم انسان کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور فرشتوں پر فضیلت دی۔ علم انسان کو بلند کرتا ہے۔ ساتویں بات، صبر اور امید۔ جنت سے زمین پر آنے کے بعد بھی وہ مایوس نہیں ہوئے۔ مشکل وقت میں بھی امید رکھنی چاہیے۔